अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तख़िज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बअज़ुहुम औलियाउ बअज़ व मन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम किस्म की तारीफ़ तस्बीह व तक़दीस अल्लाह खालिक व मालिक के लिए है। दुरूद व सलाम प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस बबरकत पर।
اے اہل ایمان، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى، تم یہود و نصارہ کو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ۔ اولیاء بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے کوئی اگر ان کے ساتھ دلی میلان رکھتا ہے، ان کی حمایت کرتا ہے، ان کے لیے ہمدردی رکھتا ہے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کی طرف جائے گا اللہ فرماتے ہیں وہ انہی کا ہے۔ محترم سامعین حضرات، تاریخ عالم اس بات پہ شاہد اور گواہ ہے، یہودی اور عیسائی کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ ان کا دلی میلان نہیں رہا۔ ہمیشہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش کی ہے، ہمیشہ اسلام کو انہوں نے بگاڑنے کی کوشش کی ہے، اور اسلام والوں سے ہمیشہ دشمنی کی ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے عقیدہ الولاء والبراء سمجھاتے ہوئے یہ بات سمجھا دی کہ تمہاری اگر دوستی ہونی چاہیے کسی سے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اگر کسی سے آپ کی نفرت ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ ہم مسلمانوں کے ساتھ اگر اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، وہ مسلمان فلسطین کے رہنے والے ہیں، وہ مسلمان حرم میں رہنے والے ہیں، وہ مسلمان پاکستان میں رہنے والے ہیں، یا دنیا کے کسی کونے میں رہنے والے ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی ہماری ہمدردی ہے تو اس وجہ سے کہ وہ اہل ایمان ہیں، اور دنیا کفر سے اگر ہماری کوئی مخالفت ہے، دشمنی اور عداوت ہے تو اس کی بھی بنیاد اسلام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ الولاء والبراء کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کو یہ سمجھ آ جاتا ہے اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا ہے۔ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے، فقد استکمل الایمان، ایسے بندے نے اپنے اسلام اور ایمان کو مکمل کر لیا ہے۔ دشمنان رسول سے ہماری نفرت یہ ہمارے ایمان اور غیرت کا تقاضا ہے کہ جتنے بھی دشمنان مصطفیٰ ہیں، فرمان مصطفیٰ کے دشمن ہیں، ہماری ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے، وہ اپنا ہو بیگانہ ہو۔ جو میرے نبی کا گستاخ ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پس پشت ڈالنے والا ہے، میرے ایمان اور غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ دشمنی کی جائے۔ یہی عقیدہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا، یہی بات اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو سکھائی۔ جو تمہارے ایمان اور تمہارے اسلام کو ٹھیس پہنچانے والے ہیں اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے ہیں، تمہارے دین کو مذاق بنانے والے ہیں، ان کے ساتھ کبھی بھی دلی ملان نہیں ہونا چاہیے، ان کے لیے دل میں کبھی بھی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ ایسی ایمانی غیرت ہمیں عطا فرمائے، اللہ ہمیں غیور مسلمانوں کی صف میں شامل فرمائے۔ محترم سامعین حضرات، آج آپ سنیں گے جیسا کہ آپ نے سابقہ جمعہ میں سنا کہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور فلسطین کے مسلمان جو مظلوم مسلمان ہیں ان کے ساتھ تعاون کو یقینی بنانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور اسی طرح جو ان کے خلاف ظلم کرنے والے ہیں، جو ان پر ظالم بنے ہوئے ہیں، غاصب بنے ہوئے ہیں، ان کی سازشوں کو بے نقاب کرنا بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو سنیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہودی قوم کے بد کردار کو ذکر کیا ہے۔ یہودی کون ہیں؟
یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اور یہ جو ان کی اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلائی، اور یہ یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، ان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تورات لے کر آئے، اور یہ تورات کو ماننے والے، یہودیت کا مذہب اپنانے والے، لیکن یہ ایسی قوم، ایسے بد دین، ایسے بد اخلاق، بد کردار لوگ ہیں کہ انہوں نے نہ اپنا دین کو اپنایا ہے نہ ہی اسلام کو اپنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی سازشوں کو اور ان کے بد کردار کو ظاہر کیا ہے، مجھے اور آپ کو سمجھایا ہے تاکہ ہم ان سے اس وجہ سے نفرت کریں۔ تو پہلا اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، حسد کرنا یہ ان کی خباثت ہے۔ حسد سب سے پہلی بیماری ہے جو یہودیوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور آج امت مسلمہ کو من حیث القوم یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے یہود و نصارہ کے قدم پہ قدم نہیں رکھنا، یہود و نصارہ جیسی اوصاف یا ان کی جو وہ خصلتیں اور خباثتیں ہیں وہ اپنے اندر نہیں لانی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو ان کو اپنا دوست بناتا ہے، جو ان کی اوصاف کو اپنا لیتا ہے، جو ان کے اندر بد صفتیں تھیں، بری صفتیں تھیں، وہ اگر اپنا لیتا ہے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ ان جیسا ہی بن جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بری خباثت جو ان کے اندر تھی، جو شرارت تھی، وہ حسد تھا۔ مسلمانوں، اہل ایمان والوں، قرآن مجید والوں، سنو، اللہ رب العزت نے حسد کے بارے میں ہمیں منع کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کے بارے میں وعیدیں بیان کی۔ تمنی زوال النعمت علی ان صاحبها، حسد ہے کیا کہ اپنے بھائی کی نعمت جو اس کو ملی ہوئی ہے، گھر کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، کاروبار کی صورت میں، دل میں جلن پیدا کرنا کہ اس کو کیوں ملی، وہ مجھے ملنی چاہیے تھی۔ تو ان کے اندر سب سے بری جو خصلت تھی وہ حسد تھا، اور اسی حسد کی بنیاد پر سیدنا یوسف علیہ السلام کو انہی بھائیوں نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ قرآن اس بات کا طرف اشارہ کرتا ہے، اللہ رب العزت سورہ یوسف میں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے، یہودیوں نے یہ سازش کی تھی کہ اقتلوا یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کو یا تو قتل کر دیا جائے، او اطرحوہ، یا اس کو کسی گڑھے میں ڈال دیا جائے۔ تو پتہ چلا حاسد حسد کی آگ میں خود جلا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس بری خصلت اور بری خباثت سے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ حسد کرنا یہودیوں کی یہ صفت ہے، تم نے مسلمانوں ان سے دور رہنا ہے، ان کی صفت پر عمل نہیں کرنا، ان کے قدم پہ قدم نہیں رکھنا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حسد جیسی بیماری سے دور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوسوں دور فرما دے۔ آج میرے معاشرے میں حسد بہت زیادہ ہے۔ ان کے اندر یہ بھی حسد تھا کہ ہم اعلیٰ ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم بڑے ہیں، یہ ساری کائنات نیچ ہے، کیونکہ یہ بری خصلت ان کے اندر یہ بھی پائی جاتی تھی کہ یہ اپنے آپ کو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنانے والے اور اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہلانے والے تھے، اپنے آپ کو برتر سمجھتے کہ ہم بڑے ہیں، باقی قوم ساری کی ساری نیچ ہے، نبوت ہم میں آنی چاہیے، بادشاہت ہم میں آنی چاہیے۔ سب سے پہلی جو بیماری تھی وہ ان کے اندر حسد تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے تورات کو نہیں مانا، انہوں نے انبیاء کی باتوں کو نہیں مانا، انہوں نے میرے رسول کی رسالت کو نہیں مانا، اور آج تک مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، مسلمانوں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ یہودی اور عیسائی کبھی بھی آپ پہ خوش نہیں ہوں گے، کبھی بھی آپ پہ راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، حتیٰ کہ آپ ان کے قدم پہ قدم رکھنے والے بن جائیں، ان کی باتوں کو ماننے والے بن جائیں، تب راضی ہو جائیں گے۔ ادروائز یہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، آپ کو یہ پسند نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جب کہہ رہے ہیں کہ یہ راضی نہیں ہو سکتے، یہ خوش نہیں ہو سکتے، تو مجھے اور آپ کو انہیں خوش کرنے کے لیے جو اقدامات ہم کر رہے ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے۔ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان سے لین دین کے تعلقات کو ختم کرنا چاہیے،
اور ان سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ امت مسلمہ کا ہر فرد یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے سخت ہوتا ہے اور اپنے مسلمانوں کے لیے مہربان ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو آپس میں دلی ملان اور محبت عطا فرمائے، اور دشمن کے خلاف اللہ دل میں نفرتیں عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کی یہ بھی خباثت بیان کی ہے کہ مومنوں کے ساتھ وہ سخت عداوت رکھنے والے تھے، یہ وعدہ خلاف قوم تھی، یہ کبھی بھی اپنے وعدے پہ پوری اترنے والی قوم نہیں تھی۔ اے مسلمانوں، تم نے اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے اپنی وفاداری کا جانثاری کا ثبوت پیش نہیں کیا، بلکہ انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا تھا، بزدلی کا اظہار کر دیا تھا۔ یہ یہودی اور عیسائی بزدل ہیں۔ کہا جا موسیٰ تم لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جو اپنے پیارے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کی بات اور ان کا ساتھ دینے سے بھی انکاری قوم تھی۔ اللہ رب العزت ان پہ لعنت کرے، ان کو اپنا ان پہ غضب نازل کرے، کیونکہ میرے پیغمبر نے فرمایا یہ مبغوض ہیں، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، یہ ملعون قوم ہے، ان پہ اللہ کی لعنتیں برستی ہیں، کیونکہ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پہ لعنت کرے۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا تھا، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی قوم، انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو بچڑے کی پوجا پہ آگے بچڑے کی پوجا کرنے والی قوم بن گئے۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرایا تو انہوں نے گائے ذبح کرنے کے لیے مختلف بہانے اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے پیش کیے۔ میرے رسول نے فرمایا کثرت سوال نہ کیا کرو، تم سے پہلی قومیں جتنی بھی ہیں وہ کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہو گئی ہیں۔ تم ماؤں کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، تم پر اللہ رب العزت نے ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی ہے، بچیوں کو زندہ درگور کرنا حرام کر دیا ہے۔ کثرت سوال، بے شمار سوال کرنا، سوال پہ سوال کیے جانا، جیسا کہ اسرائیل کی قوم نے کیے تھے، یہودیوں نے کیے تھے اور پھنستے چلے گئے۔ میرے رسول نے فرمایا کثرت سوال سے باز آ جاؤ، اور اسی طرح اسراف سے باز آ جاؤ، فضول خرچی سے باز آ جاؤ، کیونکہ تم سے پہلی جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں وہ اس وجہ سے ہوئی ہیں۔ ہلاکت، تباہی، بربادی ان کا مقدر ہے، کیونکہ قرآن مجید سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں ضربت علیہم المسکنہ، ہم نے مسکینی اور غریبی اور غلامی ان کے گلوں کا، ان کی گردنوں کا طوق بنا دی تھی، اس وجہ سے کہ یہ انبیاء کو قتل کرنے والی قوم تھی، یہ انبیاء کے نافرمان تھے، یہ کتنے ہی انبیاء کو انہوں نے شہید کیا ہے، نہ حق خون کرنے والے تھے، یہ غاصب ترین قوم تھے، یہ ظالم ترین قوم تھے، یہ مکار اور فراڈی قسم کے لوگ تھے، اور اس لیے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ان سے دشمنی کرنے کا حکم دیا کہ تم ان سے دشمنی کریں، ان سے نفرت کریں۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں پھر فرماتے ہیں کہ ان کے دل بہت زیادہ پتھر دل تھے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل تھے۔ تو یہ یہودی تھے، آج ان کے دل پتھر ہو چکے ہیں، بچے چھلنی ہو رہے ہیں، مائیں رو رہی ہیں، بلک رہی ہیں، لیکن ان کے دل آج بھی سخت ہیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما يتفجر منہ الانہار، اللہ فرماتے پتھروں سے بھی تو نہریں چشمے جاری ہو جاتے ہیں، ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، ان کے دل میں نرمی نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کے بارے میں ان کے دل میں کوئی نرمی نہیں ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے بارے میں بھی دل میں نرمی نہ رکھیں، بلکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، غیرت ایمان ہمیں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر آپ اپنے ایمان اور اسلام کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، اپنے رسول سے سچی محبت اور عقیدت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو پھر میرے رسول کے دشمنوں کو اپنا دشمن جانیے، میرے رسول سے نفرت کرنے والوں کو ان سے نفرت کیجئے، ان کی اشیاء سے نفرت کیجئے، ان کے کلچر سے نفرت کیجئے، ان کے لباس سے نفرت کیجئے، ان کے
اطوار اور گفتار سے نفرت کیجئے۔ نہیں چاہیے مجھے ایسی ان کی مصنوعات، نہیں چاہیے مجھے ان کی ایسی معیشت، نہیں چاہیے ان جیسا مجھے کاروبار۔ وہ سود خور قوم ہے اور وہ سودی نظام چلانے والی قوم ہے، مجھے سود سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان سے لین دین میں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اللہ صحیح معنوں میں مسلمانوں کو ایمان کی دولت عطا فرما دے، صحیح معنوں میں اللہ اسلام کی محبت عطا فرما دے۔ جب اسلام کی محبت آتی تو مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا ہوتا ہے، جب اسلام کی محبت، ایمان کی محبت انسان کے اندر آتی تو مسلمانوں کے اندر اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ جب قومیں متحد ہو جائیں، جب قومیں متفق ہو جائیں تو خلاف کرنے والے، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید سورہ آل عمران اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا۔ وہ اپنے ایمان والوں کے علاوہ جتنے بھی کفر میں رہنے والے ہیں، شرک میں زندگی بسر کرنے والے ہیں، وہ یہودی ہیں، وہ عیسائی ہیں، وہ دنیا کے کسی کونے میں رہنے والے ہیں، ان کو اپنا دلی راز نہ بناؤ، ہم راز نہ بناؤ، ان کو اپنے راز نہ دیا کرو۔ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا۔ انہوں نے تمہیں ناکام کرنے کی ہر کوشش کی ہے، تمہیں ناکام کرنے کی۔ ہمیں نظر تو آتے ہیں نا اپنی برادری کے لوگ، جی میرا ادھر رشتہ ہونا تھا، میرے ناکام کرنے کی سازش فلاں نے کی ہے، میرا کاروبار چل رہا تھا، میرے کاروبار کو مٹانے کی سازش فلاں نے کی ہے، یہ ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ لیکن جو یہودی اور عیسائی مجھے اور آپ کو ناکام کرنے کی ہمیشہ سازشیں کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ کو ناکام کرنے کی، اسلام کو برباد کرنے کی۔ لیکن اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، اللہ نے اس اسلام کو غالب کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے پیارے رسول کا دین ہے، ورفعنا لک ذکرک والے رسول کا دین ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذکر کو اور بلند کرنا ہے۔ یہ تمہیں ناکام کرنے کی سازشیں کرتے ہیں، انہیں اپنا دلی راز نہ بناؤ، ہم راز نہ بناؤ، دلی دوست نہ بناؤ۔ اللہ رب العزت سورہ آل عمران میں مجھے اور آپ کو منع کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ۔ ان کے منہ سے جو آپ کے خلاف سازشیں ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ۔ مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں بہت بڑے جذبات ہیں، ان کے دل میں بہت بڑا بغض ہے، ان کے دل میں بہت بڑا کینہ چھپا ہوا ہے۔ تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہودی ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں نا یہ ہماری معیشت کو بہتر کرنے کے لیے IMF ہے، ہماری معیشت کو بہتر کرنے کے لیے امریکہ ہے۔ یہ امریکہ میں رہنے والے 14-12 بلین یہودی میرے اور آپ کے خلاف سازشیں اور پروپیگنڈے کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ ہدایت دے رہا ہے کہ یہ تمہیں ناکام کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، تیرا اللہ تجھے کامیاب کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ جس کو اللہ نہ گرائے اس کو دنیا کوئی گرا سکتی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ بنا، یہ عقیدہ مضبوط کر، تیری معیشت نہیں گر سکتی، تو نہیں مر سکتا، تیرا جہان نہیں بگڑ سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ جس کو اللہ رب العزت ذلت دے دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا، آپ ان کو عزت کیوں دیتے ہیں؟ آپ ان کو عزت کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اسلام والوں کو عزت دی ہے۔ یہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ تمہیں ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں کینہ بغض تیرے بارے میں بہت چھپا ہوا ہے۔ تو ان کا اپنا جانتا ہے، کہتا ہے میرے بڑے اچھے دوست ہیں، میرا نیٹ پہ ان سے رابطہ ہوتا ہے، روز روز مجھے نئے مشورے ملتے ہیں، روز روز مجھے نئے آئیڈیاز ملتے ہیں کاروبار کو بڑھانے اور چمکانے کے لیے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں سنو وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ۔ تم انہیں جانتے ہو کہ یہ میرے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ تمہیں اپنا نہیں سمجھتے، جب وہ تیرے سے الگ ہوتے ہیں تو وہ منافقوں والا رویہ اپناتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب وہ الگ تھلگ ہوتے ہیں تو اپنے انگلیوں کے پوروں کو چبا چبا کے کھاتے ہیں۔ کاش یہ مسلمان میرے ہتھے چڑھ جائے، کاش یہ میرے دانتوں کے نیچے آ جائے، اس کو میں پیس دوں، اس کو تباہ کر دوں، اس کا ایمان اور اس کا اخلاق اور اس کا دین اور اس دین والوں سے تعلق تباہ و برباد کر کے رکھ دوں۔ آج انہوں نے موبائل کی صورت میں، سوشل میڈیا کی صورت میں ہمارے ایمان اور ہماری غیرت کو للکارا ہوا ہے۔ آج ہم پس رہے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ
قل موتوا بغیظکم، اللہ کے پیارے پیغمبر میرے محبوب آپ ان کو بیان کر دیں کہ وہ غیر غصے اور غضب میں مر رہے ہیں، وہ مر رہے ہیں اور تمہیں مارنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت بہت بڑا الہ ہے، تمہیں جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ خوش ہوتے ہیں، جب تمہیں کوئی آسودگی آتی ہے، خوشحالی ملتی ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کا بغض ہے، یہ ان کی عداوت ہے جو چمک کر سامنے آ رہی ہے۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں، ان سے اپنی ہمدردی کا اظہار کریں اور ان ظالم درندوں سے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، ان کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کریں۔ یہ میری ایمان اور رسول کی محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دنیا میں رہتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، وہ بھی لبید بن عاصم یہودی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شہید کرنے کے 14 حملے کیے گئے، جن میں سے 9 یہودیوں نے کیے تھے، اور ان میں سے آخری جو حملہ ہوا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر دم تک اس کو محسوس کرتے رہے، وہ یہودیہ عورت تھی جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا بنایا اور اس میں بکری کا کھانا بنا کر گوشت بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا اور اس میں زہر ملا دیا۔ رسول اکرم آخری دم تک اس زہر کو محسوس کرتے رہے، فرماتے رہے کہ یہ یہودیہ جو کھانا کھانے والا ایک شہید ہو گیا۔ پتہ چلا کہ اسلام کے خلاف، اسلام کے جرنیل کے خلاف اور اسلام والوں کے خلاف کس قدر یہ مبغوض قوم ہے، کس قدر یہ غیظ و غضب کی ماری ہوئی قوم ہے، لیکن ہم آج اخلاق اپنائے ہوئے ہیں، اسالیب اپنائے ہوئے ہیں، اطوار ہمارے ان جیسے ہیں، لباس ہمارا ان جیسا ہے، اخلاق ہمارا ان جیسا ہے، اور بول چال رہن سہن کا طریقہ ان جیسا ہے، عادات ان جیسی ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، میرے رسول نے آخری فیصلہ فرما دیا، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے، جو جس قوم کے نقش قدم پہ چلتا ہے، جس طرح وہ کرتے ہیں، اگر آپ بھی اسی طرح کرتے جائیں گے آپ ان کا حصہ بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے بھی یہی بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دلی دوست نہ بنانا، ان سے اپنی محبت کا اظہار نہ کرنا، یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ جو اسلام کا دشمن ہو وہ مومن اور ایمان والے کا دشمن ہونا چاہیے۔ ایمان والوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں وہ، مجھے چاہیے ہم ان کو اپنا دشمن بنائیں، ان سے اپنی محبت کا اظہار نہ کریں۔ کرنا ہے محبت کا اظہار تو اپنے پیاروں سے کیجیے، اہل ایمان سے کیجیے۔ کرنا ہے محبت کا اظہار تو فلسطینی مظلوموں سے کیجیے، ان سے دعا کیجیے، ان کے لیے دعا کیجیے، رب العالمین کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے۔ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ مظلومین کی مدد فرما، اللہ مجاہدین کی مدد فرما، اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قاتل اللہ یہودیوں کو قتل کر دے، یہ مر جائیں۔ میرے رسول نے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ حرمت علیہم الشحوم، میں نے ان پر چربی کو حرام کیا تھا، اور اللہ رب العزت نے ان پر چربی حرام کر دی، انہوں نے چربی کو بگلا کر ان کو بیچنا شروع کر دیا۔ پتہ چلا اللہ جس بات سے منع کریں یہ وہ کرتے ہیں، جس بات سے اللہ روک دے وہ کرتے ہیں۔ ان کو روکا گیا کہ آپ نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا، یہ حق درم قوم، ضدی قوم بندر تو بن گئی اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، لیکن اپنی ضد سے، اپنے اناد سے، اپنے بغض سے، اپنے کفر سے، اپنے تکبر سے اعراض نہ کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے کونوا قردۃ خاسئین، میں نے تمہیں منع کیا تھا مچھلی کے شکار سے، لیکن تم نے میری نہیں مانی، ہفتے والے دن شکار کر لیا کرتے۔ فکونوا قردۃ خاسئین، آج اللہ کی نافرمانی کی، اس نافرمانی کے انجام میں اللہ رب العزت نے ان کو بندر بنا دیا۔ آج بندر میں وہ ساری صفتیں پائی جاتی ہیں جو یہود و عیسائیوں میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ یہودی کس قدر اسلام کے مخالف ہیں
اور کس قدر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں کا انکار کرنے والے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے۔ میرے رسول کا تو مشن ہی یہ تھا، آپ نے قبلہ اول چینج کیا تو اس وجہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ 2 دن کا رکھا اس وجہ سے کہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ اور امت محمدیہ کے لوگوں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں، امت مسلمہ کہلانے والوں، تمہیں چاہیے اپنے رسول کی اداؤں کو اپنائیں، غیر کی اداؤں سے کنارہ کش ہو جائیں۔ میرے رسول نے فرمایا لوگو خالف الیہود، اور مخالفت کرو یہودیوں اور عیسائیوں کی، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو۔ اللہ کے رسول کیسے؟ آپ نے فرمایا آف اللحا، وہ اپنی داڑھی کو چھوڑ دو، وقص الشارب، مونچھوں کو کترایا کرو، ان کو کٹوایا کرو۔ آج امت مسلمہ یہودیوں کی مخالفت کرے اس انداز میں، یہ عملی مخالفت ہے کہ میرے رسول نے جو ہمیں کام کرنے کے دیے وہ کرنے چاہیے، جہاں روک دیا وہاں سے رک جانا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔